کہتے کیا صحابہ نے نبی کا میلاد منایا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ ہم کہتے ہاں ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، خود میرے آقا نے بھی منایا، صحابہ نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا، تابع تابعین نے بھی منایا، تمام بزرگوں نے بھی منایا ہے۔ ہاں فرق ہمارے منانے اور ان کے منانے میں صرف اتنا ہے، انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے منایا تھا، ہم اپنے دور کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ ان کے زمانے میں یہ جھنڈے نہیں لگتے تھے، ان کے زمانے میں یہ کرسیاں نہیں بچتی تھی، ان کے زمانے میں یہ اسٹیج نہیں لگتا تھا، ان کے زمانے میں ساؤنڈ سسٹم اسپیکر نہیں تھا۔ اے مسلمانوں، تو انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے منایا ہے، ہم اپنے دور کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ ان کا بھی منانا جائز تھا، ہمارا بھی منانا جائز ہے۔ وقت نہیں، ورنہ کئی مثالیں دیتا۔ ہماری بہت سی چیزیں ہیں جس سے انہیں اعتراض ہے، بہت سی چیزیں کہتے کیا نبی نے کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا ہے؟ آپ جو کر رہے ہو کیا نبی نے کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً جو کام نبی کریں، صحابہ کریں، اس کام کو جائز کا فتویٰ دیا جائے گا، لیکن جو کام نبی اور صحابہ نہ کریں اسے ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ معیار تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ طریقہ، یہ اصول، یہ ضابطہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ 2-3 نہیں، سینکڑوں کام گنا سکتا ہوں جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آج ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، اسے ناجائز و حرام کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا۔ تم فتوے دیتے ہو تو صرف نبی کی میلاد کو فتویٰ دیتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو جب نبی نے میلاد نہیں منایا، جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو یہ تمہارا منانا کہاں سے جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا صدیق اکبر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر عمرہ کرنے گئے تھے؟ تو کیا دیوبندی فتویٰ دے گا کہ جہاز میں بیٹھ کر حج عمرہ کرنا ناجائز ہے؟ فتویٰ دے گا؟ جب نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر یہ جائز کیسے ہوا؟ اب یہاں کوئی زبان نہیں کھولے گا، اب یہاں کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ اے مسلمانوں، میرے آقا نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں مینار نہیں تھا، نبی نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں گنبد نہیں تھا۔ کیا کوئی کہے گا آج بھی مسجدوں میں مینار و گنبد بنانا یہ ناجائز ہے؟ ارے تمہاری مسجدوں میں بھی مینار بنتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی گنبد بنتے ہیں، اسے ناجائز کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا، جبکہ نبی نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ نبی کی مسجد میں کارپیٹ نہیں تھا، نبی کی مسجد میں پنکھے نہیں تھے، نبی کی مسجد میں اے سی نہیں تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں یہ سب کچھ ہے، آخر اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے مسجد کی نبی کی مسجد جو تھی وہ صرف ایک مکان کی شکل میں تھی، وہاں فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور نہیں تھا۔ آج تم 2 منزلہ جو مسجد بناتے ہو، 3 منزلہ جو مسجد بناتے ہو، اس پر ناجائز و حرام کا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، نبی کا مدرسہ جو تھا، نبی جہاں صحابہ کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے، وہ صرف ایک چبوترا تھا جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، اس پر 70 صحابہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، آقا وہیں ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ تو نبی نے جو پہلا مدرسہ زمین پر بنایا تھا وہ تو صرف ایک چبوترے کی شکل میں تھا۔ آج تم 3 فلور کی بلڈنگیں کیوں بناتے ہو؟ آج تم دارالعلوم کیوں بناتے ہو؟ آج تم جامعہ تعمیر کیوں کرتے ہو؟ تم اس پر فتوے کیوں نہیں دیتے ہو؟ نبی نے اپنے صحابہ کو بخاری شریف نہیں پڑھایا تھا، نبی نے اپنے صحابہ کو مسلم شریف نہیں پڑھایا تھا، تم اپنے مدرسوں میں بخاری مسلم کیوں پڑھاتے ہو؟ اے مسلمانوں، جس طرح سے آج مدرسوں میں سلیبس سیٹ ہو گیا ہے، 8 سال 10 سال کا کورس سیٹ ہو گیا ہے، آپ کو عالم کا کورس کرنا ہے 8 سال لگیں گے، فاضل کا کورس کرنا ہے 10 سال لگیں گے، مفتی کا کورس کرنا ہے 12 سال لگیں گے۔ اس طرح سے آپ نے جو آج نظام بنا رکھا ہے، نبی نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، پھر اسے ناجائز و حرام کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اے مسلمانوں، 20 چیزیں گنا سکتا ہوں، آپ بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا نبی نے کبھی بریانی کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے کبھی پلاؤ کھایا تھا؟ کیا نبی نے کبھی زردہ کھایا تھا؟ کیا صحابہ نے کبھی آئس کریم کھایا تھا؟
क्या नबी ने कभी बिस्किट खाई थी? क्या सहाबा ने कभी नूडल्स खाया था? क्या नबी ने कभी पिज्जा खाया था? क्या सहाबा ने कभी बर्गर खाया था? तो जो नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, हर काम नाजायज क्यों नहीं होता तुम्हारे नजदीक? सिर्फ नबी की मिलाद ही नाजायज क्यों है? तो मैं इन जालिमों से कहना चाहूंगा, तुम्हें दुनिया के किसी मामले में कीड़े नजर नहीं आते, नबी की मिलाद में तुम्हें कीड़े नजर आते हैं। तो ऐ जालिमों, हम तुमसे कहना चाहेंगे, तुम सर पटक पटक के मर जाओ, तुम्हारी नस्लें सर पटक पटक के मर जाएं, लेकिन जब तक रुए जमीन पर एक सुन्नी बाकी रहेगा, कयामत तक वो अपने नबी का मिलाद मनाता रहेगा। नारे तकबीर।